ہم میں سے ہر شخص یہ سمجھے کہ میں اپنی کتاب کا مصنف ہوں، ہر شخص یہ سمجھے کہ میری ایک کتاب لکھی جا رہی ہے، اور اس کتاب کے اوراق کو ابھی تک میں نے ہاتھ بھی نہیں لگایا، اس کتاب کو ابھی تک میں نے دیکھا بھی نہیں، لیکن ہے بات حقیقت کہ ہر انسان کی کتاب لکھی جا رہی ہے۔ روزانہ اس کتاب کے اوراق جو ہے الٹ رہے ہیں، اور اس کے اندر جو ہے انسان جو سوچتا ہے، جو بولتا ہے، جو لکھتا ہے، جو وہ کام کر رہا ہوتا ہے، چاہے وہ اچھے کام کر رہا ہوتا ہے، چاہے وہ برے کام کر رہا ہوتا ہے، اس کتاب کے اندر سارا کچھ انسان کا لکھا جا رہا ہوتا ہے۔ اس کے اندر انسان کی راز والی باتیں بھی لکھی جا رہی ہیں، اور اس کتاب کے اندر صرف اس انسان کا اپنا ہی دخل ہوتا ہے، نہ اس میں لکھنے والے لفظ کوئی کم ہوتا ہے نہ کوئی زیادہ ہوتا ہے، اس کے اندر کوئی جھوٹ نہیں لکھا جاتا، اس کتاب کے اندر سارا سچ ہی سچ لکھا جاتا ہے۔ اور وہ کتاب کون سی کتاب ہے؟ وہ ایسی کتاب ہے کہ اس کا ذکر اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں فرما دیا۔ اللہ رب العزت فرمائیں گے اقرأ کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، پڑھ اپنی کتاب، پڑھ لے اپنی کتاب، یہی تیرے نامہ اعمال کے حساب کے لیے کافی ہے۔ وہ نامہ اعمال کی کتاب ہوگی، وہ ہر انسان کی کتاب ہے، ہر چھوٹے بڑے کی کتاب ہے، ہر مرد عورت کی وہ کتاب ہے جس کے اندر انسان کی پوری زندگی کے بارے میں لکھا ہے کہ اس نے کیا اچھا کیا، کیا برا کیا، کیا کسی کے حق میں بات کی، کیا کسی کے مخالف بات کی، کیا بولا۔ اور وہ لکھنے والے کون ہیں؟ وہ کرامن کاتبین ہیں، وہ اللہ رب العزت کی طرف سے مقرر شدہ فرشتے ہیں۔ نیکی لکھنے والے بھی فرشتے ہیں، گناہ لکھنے والے بھی فرشتے ہیں۔ وہ کیا منظر ہوگا کہ جب انسان اللہ رب العزت کے سامنے پیش ہوگا، اور پھر جن کو نامہ اعمال سیدھے ہاتھ کے اندر مل جائے گا تو وہ خوشی سے دکھاتا پھرے گا، دیکھو میرا نامہ اعمال پڑھو، اور وہ خوش ہوگا۔ اور جس کو الٹے ہاتھ کے اندر نامہ اعمال مل گیا وہ گھبرائے گا، اور وہ کہے گا کہ کاش کہ مجھے میرا نامہ اعمال نہ دیا جاتا۔ اب ہم نے اور آپ نے اپنی ذات کے اعتبار سے فیصلہ کرنا ہے کہ کیا میں اس کتاب کے اندر ایسی بات درج کروا رہا ہوں کہ دن قیامت کے یہ نامہ اعمال مجھے سیدھے ہاتھ میں ملے اور چہرہ میرا چمکتا ہو، میرے لیے جنت کا فیصلہ ہو، یا کہیں میں اس کے اپوزٹ تو نہیں چل رہا کہ میں اس کے اندر اپنی زندگی کے گناہ لکھوا رہا ہوں، اور پھر جب قیامت کا دن ہوگا ایسا نہ ہو کہ وہ نامہ اعمال ہمیں الٹے ہاتھ کے اندر پھیرے اور ہم شرمندگی کا سامنا کر رہے ہوں۔ وہ قیامت کا دن کتنا خوفناک دن ہے، کتنا خطرناک دن ہے، تو اس قیامت کے ایک زلزلہ ہوگا۔ وہ قیامت کا دن کیسا ہوگا کہ جب دودھ پلانے والی عورتیں اپنے دودھ پیتے بچے کو بھول جائیں گے، حاملہ اپنے حمل کو گرا بیٹھیں گے، لوگ مدہوش نظر آئیں گے حالانکہ انہوں نے کوئی نشہ نہیں کر رکھا ہوگا۔ جب ایسے حالات ہوں گے پھر وہاں پر جو انسان کو اللہ رب العزت کے سامنے پیش کیا جائے گا، اس کے نامہ اعمال کی کتاب اس کے سامنے آئے گی، تو پھر یہ وہاں کسی چیز کا انکار نہیں کر سکے گا، یہ نہیں کہہ سکے گا کہ یہ کام میں نے نہیں کیا تھا، اس کے اندر درج ہے، اور یہ کیا تھا اور اس کے اندر فلاں نیکی جو میں نے کی تھی وہ اس کے اندر درج نہیں ہے۔ تو اس کتاب کے اندر سارا کچھ لکھا ہوگا، کون سا کام اللہ کو خوش کرنے کے لیے کیا، کون سا کام لوگوں کے اندر مشہور ہونے کے لیے کیا، کون سا کام دکھلاوے کے لیے کیا، کون سا اپنے مفاد کے لیے کام کیا، اور اس کے اندر یہ لکھا ہوگا جو اس نے شرک کیا ہوگا، بدعات کی ہوں گی، اور اس کے اندر یہ بھی لکھا ہوگا کہ کتنی نمازیں چھوڑی ہوں گی، کتنے زکوٰۃ نہیں دی ہوگی، حج کا فریضہ جو تھا اس کو پورا کیا تھا یا نہیں کیا تھا، اور اس کے اندر انسان کے نیک اعمال بھی لکھے ہوئے ہوں گے۔ تو پھر اس وقت انسان اقرا کتابک، پڑھ اپنی کتاب، اللہ رب العزت فرمائیں گے اس وقت ہم اور آپ اندازہ لگائیں ہمارا کیا حال ہوگا۔ یہ ہماری زندگی کی کتاب، ہم اب اس کتاب کے اندر اپنا اچھا درج کروانا چاہیں کروا سکتے ہیں، اپنا برا درج کروانا چاہے کروا سکتے ہیں۔ یہاں تو آسان ہے نا کسی کا حق مار لینا کہ دوسرے کو پتہ بھی نہ چلے، یہاں تو دھوکہ دینا آسان ہے نا کہ دوسرے کو پتہ بھی نہ چلے، یہاں تو رشوت لینا آسان ہے نا کہ کسی کا ہم پر زور نہیں چلتا، یہاں تو شراب پینا آسان ہے نا، یہاں تو نشہ کرنا آسان ہے نا۔ تو اللہ رب العزت کی نظر سے تو کوئی پوشیدہ نہیں ہے۔ اللہ رب العزت کی طرف سے جو فرشتے مقرر ہیں وہ اس تمام باتوں کو درج کر رہے ہیں۔
उस वक्त कितनी शर्मिंदगी होगी, सारी दुनिया के लोग होंगे वहां पर, दूसरी उम्मतों के भी लोग होंगे, अंबिया इकराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम होंगे, सहाबा इकराम रजी अल्लाह तआला अन्हुम अजमईन होंगे, औलिया अल्लाह होंगे, हर किस्म के लोग होंगे। और फिर जब अगर हमारे नामा अमाल जो वो किताब है वो हमें उल्टे हाथ में मिल जाए, और फिर याद रखना तो उल्टे हाथ में उन लोगों को किताब मिलनी है जो मुजरिम होंगे, जो अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से उनको सजा दी जाएगी। वम्ताजुल यौम अय्युहल मुजरिमून, जब ऐलान होगा कि मुजरिम आज के दिन अलग हो जाओ, तो उस वक्त हम सब के सामने शर्मिंदा होकर नेकुकार लोगों से अलग थलग हो जाएंगे। यहाँ तो नेक भी है, बद भी है, वली भी साथ और साथ गुनाहगार भी, हम इकट्ठे रहते हैं, लेकिन वहां पर अल्लाह रब्बुल इज्जत नखेड़ा कर देगा, अलग कर देगा। वम्ताजुल यौम अय्युहल मुजरिमून, आज के दिन ये मुजरिम अलग हो जाए। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें अपना मुजरिम ना बनाए, अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें अपना फर्मा बरदार बनाए। आज तक जो अल्लाह रब्बुल इज्जत की नाफरमानी हुई, हम अल्लाह रब्बुल इज्जत से गुनाहों की माफ़ी मांग लें, और उस किताब के अंदर जो हमारे गुनाह लिखे हैं हम उनका सफाया करवा लें। जब तक सांस है हमारे पास मोहलत है, और जब मोहलत ख़त्म हो गई तो फिर हमारे लिए खसारे के सिवा कुछ नहीं होगा।